ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر ہم ستاروں بھرا آسمان پیش کر رہے ہیں۔ یہ ماہ سیام جس میں روزے فرض ہیں بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان پر اتارا گیا اور پھر 23 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور سورہ صافات میں کہا گیا اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا۔ آج سے 6000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ جب آسمان پر دیکھا تو سمجھا کہ یہ تو خدا ہے، وہ بجھ گیا، اور چاند چمکنے لگا تو سمجھا چاند خدا ہے، وہ بھی اوجھل ہو گیا۔ سورج صبح کو نکلا تو سمجھا وہ خدا ہے، مگر وہ بھی رات کی تاریکی میں شام تک کھو گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو اس عالم کو چلاتی ہے۔ انسان نے عقل سے خدا کو پہچانا ہے، لیکن ذات واحد کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت کبھی چھوٹی سی بھول چوک کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو توجہ سے اور باریکی سے پڑھتے سمجھتے رہنا ضروری ہے، تبھی شرک کو جگہ نہیں مل سکے گی اور توحید کامل گمراہی سے بچ سکے گا۔ موجودہ دور کا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر نظام، ہر سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے میں حالیہ تجربات سے جو انوینشنز ہوئے ہیں، جیسے ہبلز ٹیلیسکوپ، اس نے جو ڈسکور کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اس ٹیلیسکوپ سے جو نظر آیا وہ ننھے ننھے چمکتے ستارے بڑے بڑے سورج سے بھی کئی گنا بڑے دکھائی دیے، اور ہمارے نظام شمسی، سولار سسٹم اور گیلیکسی جیسے ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز ہیں جن کی تعداد بھی گنی نہیں جا سکتی، اور یہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے سورہ ملک میں کہا گیا بغیر ستونوں والا آسمان۔ سائنسدان حیرت زدہ ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تب ہوئی تھی جب اسراء کا واقعہ پیش آیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، تب فرشتہ جبرائیل، جنہوں نے غار حرا میں پہلی بار وحی لائی تھی، ایک براق کو ساتھ لے آئے اور جس پر بیٹھ کر بیت المقدس تک ساتھ لے گئے، جہاں انہوں نے تمام رسولوں اور نبیوں کی امامت کی۔ اس کے بعد آسمان دنیا پر لے جایا گیا، اور پھر ایک کے بعد ایک آسمان کے دروازے کھلتے گئے۔ وہاں موجود نبیوں سے سلام علیک ہوئی، جس میں پہلے آسمان پر حضرت آدم اور 7ویں پر حضرت ابراہیم سے بھی سلام علیک ہوئی۔ وہاں بیت المعمور بھی دیکھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، یہاں جبرائیل رک گئے، آگے جاتے تو ان کے پر جل جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے درخت کے قریب رک گئے، مگر روشنی اور دوئی کے پردے حائل تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا جمال دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اب سدرۃ المنتہا پر 2 مخلوقات تھیں، ایک فرشتہ اور ایک انسان، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھا۔ فرشتہ جبرائیل فرشتوں میں افضل اور انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دونوں بھی ایک ایک فاصلے سے کھڑے ہوئے تھے۔ فرشتہ جبرائیل کو قرآن میں روح القدس کہا گیا۔ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں شامل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنیٰ میں ایک نام روح القدوس موجود ہے۔ اب آپ یہ باریکی سے دیکھیے کہ فرشتے جبرائیل کا نام روح القدس اور اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام روح القدوس۔
قرآن شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ایک حرف کو صحیح پڑھیں، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ چھوٹی سی بھول چوک بھی شرک بن سکتی ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے میں تو تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا سچا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اس طرح حد سے نہ پڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا، کیونکہ میں تو صرف بندہ ہوں، تم کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوسری مخلوق جو سدرۃ المنتہا پر تھی وہ فرشتہ تھی، سب سے معزز فرشتوں میں، مگر ان کی حد سدرۃ المنتہا پر انسانوں سے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح ان باریکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو احکام الہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت ہو، آمین۔